لو اسٹوری۔ ہندوستان میں کرفیو کی خبر ٹی وی پر دیکھ کر میں نے اپنے ممی پاپا کو فون کیا اور ان کی خیریت پوچھتے ہوئے کہا، پاپا آخر ہوا کیا ہے؟ کرفیو کیوں؟ پاپا بولے، کیا ہونا ہے؟ وہی ہندو مسلم دنگے، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس لیے گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میں من ہی من سوچنے لگی، بھارت و پاکستان کو الگ ہوئے کتنے ورش ہو گئے، لیکن یہ دنگے نہ جانے کب ختم ہوں گے، کیوں دھرم کی دیوار دونوں ملکوں کے بیچ کھڑی ہے۔ اور بس یہی سوچتے ہوئے میں 8 ورش پیچھے چلی گئی، جب میں پہلی بار سڈنی آئی تھی اور وہاں لگے ایک کرفیو میں پھنسی تھی۔ پاپا اپنے کسی سیمینار کے سلسلے میں سڈنی آنے والے تھے اور میرے ضد کرنے پر انہوں نے 2 دن کی جگہ 7 دن کا پلان بنایا۔ ممی و مجھے بھی ساتھ میں سڈنی گھمانے لے کر آئے۔ اس پلان کے مطابق پاپا کے 2 دن کے بعد سیمینار سے پہلے ہم 5 دن پاپا کے ساتھ سڈنی گھومنے والے تھے اور باقی کے 2 دن اکیلے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس سمے میں کالج میں پڑھ رہی تھی اور جب میں سڈنی کی زمین پر قدم رکھا تو ہزاروں سپنے میری آنکھوں میں سمائے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی اور اس کے ساتھ اندھیرا بھی۔ ممی نے کہا، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ میں نے ہاں کہتے ہوئے ایک کیب کو رکنے کا اشارہ کیا اور نیو ٹاؤن چلنے کو کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور 23-24 ورش کا ہندی بھاشی لڑکا تھا۔ ممی نے پوچھ لیا، آپ بھی بھارتی ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں پاکستانی مسلم ہوں۔ اور بس ابھی کچھ دوری تک پہنچے تھے کہ دیکھا آگے پولیس نے ٹریفک ڈائیورٹ کیا ہوا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا شہر میں دنگا ہو گیا ہے، سو پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ سبھی کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے اور ممی کے ماتھے پر چنتا کی ریکھائیں ابھر آئی تھی۔ ممی نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا نیو ٹاؤن پہنچنے کا؟ اس نے کہا، نہیں، پر آپ چنتا مت کیجیے، میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ یہیں پاس میں ہی ہے میرا گھر۔ جیسے ہی کرفیو کھلے گا میں آپ کو نیو ٹاؤن پہنچا دوں گا۔ ممی اور میں دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور ٹیکسی ڈرائیور نے ہمارے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا، چنتا نہ کیجیے، آپ وہاں بالکل سرکشت رہیں گی اور میرے ابا امی بھی ہیں وہاں۔ خیر پردیس میں ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ 5 منٹ میں ہی ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں اس نے ہمیں اپنے ابا امی سے ملوایا اور انہیں ہماری پریشانی کے بارے میں بتایا۔ اس کی امی نے ہمیں چائے دیتے ہوئے کہا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، کوئی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے اور آپ کسی طرح کی فکر نہ کیجیے، یہاں آپ بالکل سرکشت ہیں۔ میں نے سوچا میں ممی پاپا کو فون کر بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں، لیکن فون لائن بھی ٹھپ ہو چکی تھی، سو بتا نہ سکی۔ بات چیت میں معلوم ہوا وہ ڈرائیور وہاں اپنی ماسٹرز ڈگری کر رہا ہے، اس کے ابا ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور آج کسی نجی کارن سے وہ ٹیکسی لے کر گیا تھا اور یہ حادثہ ہو گیا۔ خیر 2 دن اس کی امی نے ہماری بہت خاطرداری کی۔ خاص بات یہ ہے کہ مسلم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 2 دنوں میں کچھ بھی مانساہاری کھانا نہیں بنایا، کیونکہ ہم شاکاہاری تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھے سن برن ہوا ہے تو وہ مجھے دن میں 4 بار ٹھنڈا دودھ دیتی اور کہتی، کندھوں پر لگا لو، تھوڑی راحت ملے گی۔ میں اس پریوار سے بہت پربھاوت ہوئی اور سوئم اس سے بھی، جو ماسٹرز کرتے ہوئے بھی ٹیکسی چلانے میں کوئی جھجک نہیں کرتا۔ جیسے ہی فون لائن کھلی میں نے پاپا کو فون کر کہا، پاپا ہم یہاں سرکشت ہیں، اور کرفیو ہٹتے ہی وہ ٹیکسی ڈرائیور ہمیں نیو ٹاؤن چھوڑنے آیا۔ پاپا نے اس سے کہا، بیٹا پردیس میں تم نے جو مدد کی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں، تمہارے کارن ہی آج میرا پریوار سرکشت ہے، نہ جانے کبھی میں تمہارا یہ قرض اتار پاؤں گا بھی یا نہیں۔ وہ بولا، میں عمران ہوں اور یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، اس میں قرض کی کیا بات؟ اور اتنا کہہ وہ ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ میں پیچھے سے اسے دیکھتی رہ گئی اور انایاس ہی میرا من بس عمران اور اس کی باتوں میں ہی کھویا رہا، مجھ سے رہا نہ گیا۔
اور میں نے اسے فیس بک پر ڈھونڈ کر فرینڈ بنا لیا۔ اب ہم کبھی کبھی چیٹ کرتے، اس سے باتیں کر مجھے بڑا سکون ملتا۔ شاید میرے من میں اس کے لیے پیار کے پھول کھلنے لگے تھے۔ خیر 3 برس اسی طرح بیت گئے۔ میں عمران سے چیٹ کے دوران اپنی ہر اچھی اور بری بات ساجھا کرتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک نیک اور کھلے وچاروں کا لڑکا ہے۔ وقت کا تقاضا دیکھیے، 3 سال بعد میں ماسٹرز کرنے سڈنی گئی اور ایئرپورٹ پر مجھے لینے عمران آ گیا۔ اسے دیکھ کے میں اس کے گلے لگ گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا، آئی لو یو۔ عمران وہ کہنے لگا، آئی نو ڈارلنگ اینڈ آئی لو یو ٹو۔ عمران مجھے باہوں میں کسا ہوا تھا اور وہ کساؤ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تو سدا کے لیے اسی گھیرے میں قید ہونا چاہتی تھی۔ سو میں نے پاپا کو فون کر کہا، پاپا میں سرکشت پہنچ گئی ہوں اور عمران لینے آیا ہے مجھے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے شادی کے لیے لڑکا مت ڈھونڈیے، میرا رشتہ طے ہو گیا ہے عمران کے ساتھ۔ میری پسند بھی پاپا کی پسند تھی، اس لیے انہوں نے بھی کہا ہاں۔ میں عمران کے ماتا پتا سے بات کرتا ہوں اور بس کچھ مہینوں میں ہماری سگائی کر دی گئی اور پھر شادی۔ ایک بار تو رشتہ داروں کو بہت برا لگا کہ میں ایک ہندو اور مسلم سے ویواہ، لیکن پاپا نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا بھلا برا خوب سمجھتے ہیں۔ آج مجھے عمران سے ویواہ کیے پورے 5 برس بیت گئے ہیں۔ میں ہندو اور وہ مسلم، لیکن آج تک دھرم کی دیوار کی ایک بھی اینٹ ہم دونوں کے بیچ نہیں آئی۔ ہم دونوں تو جیو اور جینے دو کی ڈور سے بندھے اپنا جیون جی رہے ہیں۔ سبھی تہوار مل جل کر مناتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ دونوں پریوار ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا خیال رکھتے ہوئے ایک ہو گئے ہیں۔ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ایک مسلم پریوار میں رہ رہی ہوں۔ اپنی بیٹی کو بھی ہم نے دھرم کے نام پر نہیں بانٹا۔ میں نے تو اپنا پیار پا لیا تھا۔ ہمارے بھارت کے جب سے 2 حصے کیا ہوئے، دھرم کے نام پر لوگ مارنے کاٹنے کو تیار ہیں۔ آئے دن دنگے ہوتے ہیں۔ کتنے پریمی اس دھرم کی بلی چڑھا دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید دھرم ہی پیارا ہے، یا شاید ایک خوف بھرا ہے من میں کہ غیر دھرم سے رشتہ رکھا تو اپنے دھرم کے لوگ ان سے کنارہ کر لیں گے۔ دھرم کے نام پر دنگوں میں لڑکیوں اور مہیلاؤں کے ساتھ بلاత్కాر ہوتے ہیں، انہیں گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کیسا دھرم یدھ ہے یہ، جو انسان کو انسان سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، یا پھر دھرم کے ٹھیکیدار اس یدھ کا انت ہونے ہی نہیں دینا چاہتے اور دھرم کی آڑ میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، جن میں صرف نشتر ہی اگتے ہیں۔ نہ جانے کب رکے گی یہ دھرم کی کھیتی اور بوئے جائیں گے بھائی چارے کے بیج اور پھر کھلیں گے پیار کے پھول۔